بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، ہم پانی کے احکام کو پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ پانی کے طاہر و مطہر ہونے کے اعتبار سے 5 قسمیں ہیں اور 5 حکم ہیں۔ 2 تو ہم نے پڑھ لی، اور تیسرا حکم اور تیسری قسم جو طاہر غیر مطہر ہے، پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، اس کی بحث چل رہی ہے۔ تو یہ پانی، تو ایک قسم مائع مستعمل ہے اور دوسری قسم مائع مغلوب ہے۔ تو مائع مغلوب کی آج تفصیلی بحث آنے جا رہی ہے، مسئلۃ غلبۃ الماء کے تحت۔ ہم اس کو سمجھنے کے لیے اور اتنی عبارت کو سمجھنے کے لیے ایک نقشہ آپ کے لیے بنایا ہے، جس سے ہم اس بحث کو بآسانی سمجھ لیں گے۔ اس نقشے کو دیکھیے۔ پانی تو مغلوب یعنی پانی مائع مطلق سے جب مائع مقید بن جائے گا تو کس حالت میں بنتا ہے؟ تو پانی میں اولاً جو چیز ملے گی وہ پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی۔ اگر ناپاک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ہماری بحث پانی میں ملنے والی پاک چیز سے ہے کہ پانی میں اگر پاک چیز ملے گی تو وہ 2 حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ چیز جامد ہوگی یا مائع ہوگی۔ جامد کہتے ہیں ٹھوس چیز کو، جس کا جسم ہو، جو گاڑھی چیز ہو، جیسے آٹا ہو گیا، چنا ہو گیا، اسی طریقے سے ہارلکس ہے، آج کل تلبینہ وغیرہ بہت چل رہا ہے، تو یہ چیزیں ہیں، کھجور ہے، دوسرے پھل فروٹ وغیرہ ہیں۔ تو یہ چیزیں جامد میں آ جائیں گی۔ اگر یہ پانی میں مل جائے، جامد چیز اگر پانی میں مل جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ پانی کے طبیعت کو، ہم نے گزشتہ کل پڑھا کہ پانی کی طبیعت ہے رقت اور سیلان، یہ پانی کی طبیعت ہے، یعنی اس کا پتلا ہونا اور اس کا بہنے والا ہونا، یہ اس کی صفت ہے، طبیعت ہے، رقت اور سیلان۔ تو اگر پانی میں جو چیز مل رہی ہے وہ جامد ہے، جسم والی ہے، گاڑھی چیز ہے، اگر وہ پانی میں مل رہی ہے تو پھر پانی مغلوب کب مانا جائے گا؟ اس حال میں پانی مغلوب مانا جائے گا جب اس کی طبیعت متاثر ہو جائے، یعنی رقت اور سیلان، یعنی اس کا پتلا پن اور بہاؤ، اس کے اندر اثر آ جائے، پانی گاڑھا ہو جائے، بہے نہیں۔ یعنی رقت کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو کسی چیز میں ڈالا جائے اور ڈال کر نچوڑا جائے تو وہ نچوڑے نہیں، گاڑھا ہو جائے وہ۔ اور سیلان کہ جب اسے کسی عضو پر، کسی چیز پر ڈال کر بہایا جائے تو وہ بہے نہیں، جیسے کہ شہد وغیرہ ہے کہ اگر اس کو کیا کریں گے، کسی چیز پر ڈالیں گے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہلکے ہلکے منتقل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی جامد چیز پانی میں مل رہی ہے تو ہم کیا دیکھیں گے کہ رقت اور سیلان، پانی کی جو طبیعت ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اگر پانی کی طبیعت متاثر ہو رہی ہے تو پانی کو مغلوب مانا جائے گا، یعنی یہ پانی اب مغلوب ہو گیا، طاہر تو ہے لیکن وہ مطہر نہیں ہے۔ پانی اگر گاڑھا ہو جاتا ہے تو، جیسے کہ اس کا شوربہ بنا لیا گیا، فیرنی بنا لی گئی، شیر خورما بنا لیا گیا، یا اس کا نام اس سے بدل جائے، جیسے پانی میں جامد چیز چائے پتی ڈال دی گئی، شکر اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور اس کے بعد ادرک وغیرہ ڈال کر، اور اسی طریقے سے کاڑھا کا دور چل رہا ہے تو آج کل جو کاڑھا مل رہا ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا گیا اور اس کے بعد پکا لیا گیا، تو اب وہ پانی نہیں رہا بلکہ کاڑھا ہو گیا۔ تو یا تو اس کا نام کیا ہو جائے، بدل جائے، یا پھر اس کی طبیعت کیا بدل جائے، یعنی وہ پانی گاڑھا ہو جائے، تو پھر وہ مغلوب مانا جائے گا، یعنی طاہر تو رہے گا، مطہر
نہیں رہے گا، اس کے اندر پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رہے گی۔ یہ تو جامد چیز کے ملنے کا مسئلہ ہو گیا، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر جامد چیز اس کے اندر مل رہی ہے اور ملنے کے بعد پانی کے اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو، مزہ تینوں کو، رنگ، بو، مزہ تینوں کو اگر کیا ہے متاثر کر دی، رنگ بھی بدل گیا، بو بھی بدل گیا، مزہ بھی بدل گیا، لیکن پانی کی طبیعت باقی ہے، تو وہ پانی مطہر بھی باقی رہے گا۔ جیسے کہ پانی میں کسی نے کھجور پھولنے کے لیے ڈال دیا، بھگو دیا، اسی طریقے سے چنا اس کے اندر کیا کر دیا، بھگو دیا، صبح اٹھ کر دیکھ رہا ہے تو پانی کا رنگ بھی کیا ہو گیا ہے، کچھ بدل سا گیا ہے، اس کے اندر بو بھی ہلکی سی اس کی چینج ہو گئی ہے، اور مزہ بھی کیا ہو گیا اس کا بدل گیا ہے، لیکن رقت اور سیلان باقی ہے، تو یہ پانی مطہر ہی رہے گا۔ تو ذہن میں اس بات کو بیٹھا لیں کہ جامد چیز اگر جسم والی چیز پانی میں مل رہی ہے تو یہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، رقت اور سیلان۔ پانی گاڑھا تو نہیں ہوا، پانی کے اندر جو بہنے کی طاقت ہے وہ ختم تو نہیں ہوئی۔ اگر یہ دونوں چیزیں باقی ہے تو پانی طاہر بھی رہے گا اور مطہر بھی رہے گا، پانی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے گاؤں دیہات میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پتجھڑ وغیرہ کے موسم میں پانی کی سطح اوپر میں بالکل ہری ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود پانی وہ کیا ہوتا ہے، طاہر و مطہر مانا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ پانی میں ملنے والی سیال چیز کی طرف، کہ پانی میں اگر کوئی بہنے والی چیز، مائع، کوئی بہنے والی چیز اگر پانی میں کیا ہوتی ہے، ملتی ہے، مائعات، لکوڈ والی چیز اگر پانی میں کوئی مل جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، کس طریقے سے غلبے کا اعتبار ہوگا۔ تو پانی میں جو چیز ملے گی پانی کے، تو اس میں پانی مغلوب اس وقت مانا جائے گا جبکہ پانی کے اوصاف پر وہ چیز کیا ہو جائے، غالب آ جائے۔ اب جو چیز پانی میں ملے گی، کبھی تو اس ملنے والی چیز کے 3 وصف ہوں گے، یعنی رنگ بھی ہوگا، بو بھی ہوگا، مزہ بھی ہوگا، جیسے کہ سرکہ ہے، روح افزا ہے، آج کل شربت وغیرہ بہت سارا آ گیا ہے، لیچی کا لیکوڈ ہے، امرود کا لیکوڈ، یعنی جو لیکوڈ آپ کو چاہیے اس قسم کا شربت آپ کو ملتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بو بھی ہوتی ہے، اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے، اور ایک اس کا رنگ بھی ہوتا ہے، اور مزہ بھی ہوتا ہے، اور وہ لیکوڈ ہوتی ہے۔ اب اگر اس چیز کو پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، ڈالنے کے بعد جیسے روح افزا زیادہ مشہور ہے، اس کو کیا کر دیا، پانی میں ملا دیا۔ پانی میں ملانے کے بعد پانی اگر سرخ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، اور اس میں گلاب کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے، اور وہ میٹھا بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہو گیا، پانی مغلوب مانا جائے گا۔ یا 3 صفت میں سے کوئی بھی 2 صفت، 3 صفت والے میں سے اگر 2 صفت کیا ہے پانی کے اندر ظاہر ہو گئی، رنگ، بو، مزہ میں سے رنگ، بو ظاہر ہو گیا، یا بو، مزہ ظاہر ہو گیا، یا رنگ اور مزہ ظاہر ہو گیا، تو وہ پانی کیا ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 2 وصف والی چیز، ایسی لیکوڈ اور بہنے والی چیز جس کے 2 وصف ہیں، وہ پانی میں مل گیا تو پھر کوئی بھی ایک وصف ظاہر ہو جائے گا تو پانی مغلوب مانا جائے گا۔ جیسے رنگ، مزہ ہے کسی کے اندر، دودھ کو لے لیجئے کہ اس کے اندر رنگ ہوتا ہے سفید، اور مزہ بھی دودھ کا ایک ہوتا ہے، اور اس کے اندر لا رائحۃ لہ، کتاب کے اندر آئے گا، آپ جب عبارت پڑھیں گے کہ اس کی کوئی بو اس کے اندر نہیں ہوتی، بعض دسومت کی بو اس کے اندر تھوڑا آتی ہے، لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے پیپسی، تھمس اپ وغیرہ کو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ سونگھیں گے تو کوئی اس کے اندر سے بو نہیں آئے گی، لیکن اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، ایک مزہ ہے پیپسی کا، کہ وہ کالے کلر کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ مرنڈا وغیرہ دیکھیں گے، اس طریقے کی چیزیں، تو اس کا کلر ہوتا ہے اور مزہ ہوتا ہے، لیکن بو نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی چیز اگر پانی میں مل جاتی ہے تو کوئی ایک چیز بھی اگر اس کے اندر، یعنی رنگ ظاہر ہو گیا یا مزہ کیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو پانی مغلوب مانا جائے گا۔ مغلوب مانا جائے گا مطلب پانی پاک تو رہے گا لیکن پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں کہ جو چیز پانی میں مل رہی ہے اس کا کوئی وصف نہ ہو، یعنی نہ اس کے اندر رنگ ہو، نہ اس کے اندر بو ہو، نہ اس کے اندر مزہ ہو۔ جیسے مائع مستعمل، ایسا پانی جس سے وضو کیا گیا یا غسل کیا گیا اور بدن پر کوئی ناپاکی نہیں تھی، تو یہ پانی مستعمل ہے،
لیکن اس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہے، کوئی بو بھی نہیں ہے، کوئی مزہ بھی نہیں. اسی طریقے سے گلاب کا پانی، یہ گلاب کا پانی جب کہیں پر رکھا رہتا ہے اور ایک وقت اس پر گزر جاتا ہے تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. جب خوشبو ختم ہو گئی تو وہ پانی ہی جیسا ہو جاتا ہے. تو پھر ایسے میں جب کوئی وصف ہی نہیں ہے تو کیسے اعتبار لگایا جائے گا؟ تو اس کی کوانٹیٹی کے اعتبار سے اس کا حساب لگایا جائے، وزن کے اعتبار سے، کہ یہ اگر آدھا لیٹر ہے مائع مستعمل یا ایسے گلاب کا پانی جس کے اندر بو نہیں ہے، اور پانی کیا ہے 400 ملی لیٹر ہے اور وہ 500 لیٹر ہے، 500 لیٹر ہے، 500 لیٹر مطلب آدھا لیٹر ہے، 500 ملی لیٹر ہے. تو پھر اس صورت میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. اور علماء نے کہا اگر دونوں برابر ہو تو اس حالت میں بھی علماء نے کہا کہ مائع مستعمل کو اور گلاب کے پانی کو اس میں ترجیح دی جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ غلبے کا اعتبار ہے. اسی طریقے سے کتاب میں انہی تینوں چیزوں کو بتایا گیا، اس لیے اس کو نقشے میں بتایا گیا. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ایک وصف ہوتا ہے، جیسے کہ گلاب کے پانی ہی کو لے لیجئے کہ جب اس کا مزہ مطلب نہیں گیا ہو، یعنی اس کی بو ختم نہ ہوئی ہو، تو اس کے اندر صرف ایک ہی وصف رہے گا، یعنی صرف اس کی خوشبو، بو، نہ اس کا رنگ ہوتا ہے نہ مزہ ہوتا ہے. جیسے آپ اسپرائٹ کو لے لیجئے، اسپرائٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بالکل پانی کی طرح ہوتا ہے اسپرائٹ، نہ اس کے اندر رنگ ہے اور نہ اس کے اندر بو ہے، صرف کیا ہے؟ مزہ ہے. اب ایک وصف والی چیز اگر پانی میں مل جائے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو حاشیۃ التحتاوی جو نور الاضاء کی معاون کتاب ہے، ایک طریقے سے شرح سمجھ لیجیے اس کو، جو اس کی شرح ہے اس کے اندر بھی اس کی عبارت لکھی ہے، کما لو کان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه كبعض البطيخ، یعنی ایسی چیز جس کا ایک ہی وصف ہے اگر یہ پانی میں مل جائے تو اگر وہ وصف اس کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی مزہ ہے تو مزہ اگر محسوس ہوتا ہے اسپرائٹ کا تو پھر وہ پانی اسپرائٹ کے حکم میں ہو جائے گا. اسی طریقے سے گلاب کا پانی ملا دیا اور اس کے اندر بو آنے لگی گلاب کے پانی، تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ گلاب کا پانی ہی سمجھا جائے گا، یعنی مائع مغلوب ہو جائے گا. امید کہ آپ نے اس نقشے کو سمجھ لیا ہوگا کہ پانی میں جو پاک چیز ملے گی یا تو وہ ٹھوس ہوگی یا بہنے والی ہوگی. ٹھوس چیز مل جائے تو پھر وصف کتنا ہی بدل جائے، رنگ بو مزہ کتنا ہی بدل جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہاں، اس کی طبیعت بدلنی نہیں چاہیے، پتلا پن اور بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. اور اگر بہنے والی چیز اگر ملتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ وہ لیکوڈ جو ہے اس کے اندر 3 وصف ہے، 2 وصف ہے، یا کوئی وصف نہیں ہے، یا ایک وصف ہے. 3 وصف ہے تو 2 وصف اگر کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا پانی میں تو پانی مغلوب ہو جائے گا. 2 وصف والے میں سے ایک وصف ظاہر ہو گیا تو پانی مغلوب ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک وصف والے میں سے اگر وہی وصف ظاہر ہو گیا تو پانی مغلوب ہو جائے گا. اور جس کا کوئی وصف نہیں ہے تو پھر وزن سے اس کا اعتبار کیا جائے گا، کوانٹیٹی کس کی زیادہ ہے، کون سا پانی زیادہ ہے، مائع مستعمل زیادہ ہے، جو ملنے والی دوسری چیز ہے وہ زیادہ ہے، یا مائع مطلق جو اصل پانی ہے وہ زیادہ ہے. جو زیادہ رہے گا اس کا اعتبار کیا جائے گا. اب آئیے جلدی سے ہم عبارت کی طرف آتے ہیں. مسئلۃ غلبۃ الماء، پانی کے غلبے کا مسئلہ، یعنی پانی کا مغلوب مانا جائے گا. والغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه، ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر. والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، وبظهور وصفين من مائع له 3 كالخل. والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن، فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جازا. ہم نے عبارت پڑھ لیا، جلدی سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. والغلبۃ، اور غلبہ، فی مخالطۃ الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه، پانی کو اس کی طبیعت، رقت اور سیلان سے
نکال دینا ہے جامد چیزوں کے مل جانے کی صورت میں. ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اور جامد چیز کے مل جانے کی وجہ سے اس کے تمام اوصاف بدل جائیں تو بھی مضر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کزعفران، جیسے کہ زعفران، وفاکہۃ، اور میوہ، وورق شجر، اور درخت کا پتا. اب اتنی عبارت ہم سمجھ لیتے ہیں. تو کیا بتایا؟ جیسا کہ نقشے سے بتا دیا گیا ہے کہ جامد چیز اگر پانی میں مل جائے، جامد چیز پانی میں مل جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ پانی کی رقت اور سیلان کو اس نے متاثر کیا ہے یا نہیں. پانی کی رقت اور سیلان کو اس نے متاثر کیا ہے یا نہیں. پانی کا بہاؤ یا اس کا پتلا پن اگر متاثر ہو جاتا ہے، گاڑھا ہو جاتا ہے، یعنی جسم پر بہاتے ہیں تو بہتا نہیں ہے، نچوڑتے ہیں تو نچوڑتا نہیں ہے، تو سمجھیے کہ پانی مغلوب ہو گیا. ولا يضر تغیر اوصافه كلها بجامد، اگر جامد چیز پانی میں مل رہی ہے لیکن اس کی رقت اور سیلان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے تمام اوصاف بدل جا رہے ہیں، رنگ بھی بدل جا رہا ہے، بو بھی بدل جا رہا ہے، اور مزہ بھی چینج ہو جا رہا ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. کزعفران، جیسے کہ زعفران، مثال دے کے بتایا کہ زعفران کو اگر پانی میں ڈال دیا جائے تو اس کا رنگ بھی بدل جائے، بو اور مزہ بھی کیا ہے، بدل جائے، تب بھی وہ پانی طاہر اور مطہر باقی رہے گا. ہاں اگر زعفران اتنی کوانٹٹی میں مل گیا ہے کہ اگر اس سے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو رنگ جاوے، تو پھر وہ پانی نہیں رہا، وہ زعفران کا پانی ہی کہلائے گا، تب اس صورت میں وہ مغلوب ہو جائے گا. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ پانی طاہر اور مطہر باقی رہے گا. وفاکہۃ، اس کے اندر کھجور ڈال دیا یا چنا وغیرہ ڈال دیا اور اس سے پانی کی رقت و سیلان کو کوئی فرق نہیں پڑا تو پانی پاک ہی باقی رہے گا. وورق شجر، اسی طریقے سے درخت کا پتا، یہ بھی کیا جامد ہے، پانی میں گر گیا اور پانی کو اس نے ہرا کر دیا، اس کے مزہ میں بھی تبدیلی آئے گی، تب بھی پانی طاہر اور مطہر باقی رہے گا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں. یہ جامد چیز کا مسئلہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں سیال چیز کی طرف کہ اگر بہنے والی مائعات، بہنے والی چیز اگر پانی میں مل جاتی ہے تو کیا حکم ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، اور غلبے کا اعتبار بہنے والی چیزوں میں، من مائع، ایسی بہنے والی چیز، له وصفان فقط، جس کے صرف دو وصف ہیں، بظہور وصف واحد، ایک وصف کے ظاہر ہو جانے سے ہے. یعنی ایسی چیز پانی میں مل رہی جس کے اندر صرف دو وصف ہیں، تو کوئی ایک وصف بھی ظاہر ہو جائے گا تو پانی مغلوب مانا جائے گا، یعنی صرف طاہر رہے گا، مطہر نہیں رہے گا. کاللبن، جیسے کہ دودھ کی مثال دی، لہو اللون والطعم، کہ اس کا رنگ ہے اور اس کے اندر کیا ہے، مزہ ہے، رنگ ہے اور مزہ ہے، لیکن اس کے اندر ولا رائحۃ لہ، بو نہیں ہے. اگر پانی میں دودھ مل گیا اور پانی سفید ہو گیا یا پانی میں دودھ کا مزہ آ گیا تو پانی مغلوب مانا جائے گا، طاہر ہوگا، مطہر نہیں ہوگا. وبظہور وصفین من مائع له ثلاثة کالخل، اور ایسے بہنے والی چیز کے مل جانے سے لہو ثلاثة، جس کے تین صفتیں ہیں، بظہور وصفین، دو وصفوں کے ظاہر ہو جانے سے پانی کیا ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا. اور ایسی بہنے والی چیز جس کے تین صفت ہیں، دو وصفوں کے ظاہر ہونے سے پانی مغلوب مانا جائے گا. کالخلی، جیسے کہ سرکہ. تفصیل سے نقشے میں ساری چیز بتا دی گئی ہے. والغلبۃ فی المائع الذی لا وصف له کالماء المستعمل، اور غلبے کا اعتبار فی المائع الذی، ایسی بہنے والی چیز میں لا وصف لہ، جس کا کوئی وصف نہیں، کالماء المستعمل، جیسے کہ ماء مستعمل، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے، وضو اور غسل وغیرہ کا پانی، اس حالت میں کہ بدن پہ کوئی ناپاکی نہ لگی ہو. کالماء المستعمل، جیسے کہ ماء مستعمل، تو اس کے اندر کوئی چیز نہ رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتا ہے، نہ مزہ ہوتا ہے. وماء الورد المنقطع الرائحة، اور اسی طریقے سے ایسے گلاب کے ایسا گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، تو اس میں کیسے غلبے کا اعتبار ہوگا، تکون بالوزن،
اس میں غلبے کا اعتبار وزن سے ہوگا۔ اب کیا بتا رہے کیسے؟ فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطَلَانِ، دونوں عبارت پڑھ سکتے ہیں، رطلان اور رطلان دونوں پڑھ سکتے ہیں کہ اگر فَإِنِ اخْتَلَطَ رَطَلَانِ مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ بِرَطَلٍ مِنَ الْمُطْلَقِ، کہ اگر مائع مستعمل کا 2 رطل مطلق پانی کے 1 رطل میں مل جائے، لا يجوز به الوضوء، تو وضو اس سے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پانی کیا ہو گیا؟ غالب آ گیا، تو وضو اس سے جائز نہیں ہوگا۔ وَبِعَكْسِهِ جَازَ، اور اس کے برعکس سے جائز ہے، یعنی 2 رطل مائع مطلق ہو اور 1 رطل مائع مستعمل ہو، تو مائع مستعمل مغلوب ہوگا اور مائع مطلق غالب ہوگا، تو وضو اس کے اندر کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب رطل کس کو کہتے ہیں؟ رطل یہ کیا ہے؟ ایک وزن تھا، آج کے حساب سے کلو گرام سے اگر اس کو کیا جائے تو قاموس وغیرہ میں 453 گرام کا 1 رطل ہوتا ہے، اور دوسری کتابوں میں 398.34 گرام، یعنی ملی کے 398 گرام اور 34 ملی گرام کا کیا ہوتا ہے؟ 1 رطل ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر وہی بتایا جیسے کہ میں نے نقشے میں بتا دیا ہے، تو ضروری جتنے مسائل تھے وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اب ترجمہ چونکہ تشریح کے تحت آ گیا، صرف ترجمہ کر کے آج کا سبق ختم کرتے ہیں، جلدی سے دیکھیے۔ وَالْغَلَبَةُ فِي مُخَالَطَةِ الْجَامِدَاتِ بِإِخْرَاجِ الْمَاءِ عَنْ رِقَّتِهِ وَسَيْلَانِهِ، اور غلبے کا اعتبار جامد چیزوں کے مل جانے میں پانی کو اس کے پتلا پن، اس کی رقت اور سیلان سے نکال دینا ہے۔ وَلَا يَضُرُّ تَغَيُّرُ أَوْصَافِهِ كُلِّهَا بِجَامِدٍ، اور پانی میں جامد چیز کے مل جانے کی صورت میں اس کے تمام کے تمام اوصاف کا بدل جانا بھی مضر نہیں ہے، کزعفران، جیسے کہ زعفران، وفاکہۃ، اور میوہ درخت کے پتے۔ والغلبۃ فی المائعات بظہور وصف واحد من مائع له وصفان فقط، اور غلبے کا اعتبار ایسی بہنے والی چیزوں میں جس کے 2 وصف ہیں، صرف ایک وصف کے ظاہر ہو جانے سے ہو جاتا ہے۔ کاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له، جیسے کہ دودھ کہ اس کے 2 وصف ہے، رنگ اور مزہ، اور اس کی خوشبو نہیں ہے۔ وبظہور وصفین من مائع له ثلاثة کالخل، اور ایسے بہنے والی چیزوں کے مل جانے میں جس کے 3 وصف ہیں، 2 وصفوں کے ظہور سے غلبے کا اعتبار ہو جاتا ہے، کالخل، جیسے کہ سرکہ۔ والغلبۃ فی الماء الذی لا وصف له کالماء المستعمل، اور غلبے کا اعتبار ایسی بہنے والی چیز میں جس کے کوئی وصف نہیں ہے، جیسے کہ ماء مستعمل۔ وماء الورد المنقطع الرائحۃ، اور ایسے گلاب کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی ہو، تکون بالوزن، وزن سے اس کا اعتبار ہوگا۔ اگر 2 رطل مستعمل پانی 1 رطل مطلق پانی میں مل جائے تو اس سے وضو جائز نہیں، وہ بعکس اجازہ، اور اس کے برعکس جائز ہے۔ تو یہ پانی کے غلبے کا بیان مکمل ہوا، اور اسی پر تیسری قسم پانی کی طاہر اور مطہر کی مکمل ہوئی۔ اب آئندہ سبق میں ہم چوتھی قسم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔